ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں قیوم راجہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک عظیم اور حریت پسند رہنما جو ماتر قتل کیس میں برطانیہ میں 22 سال قید کاٹنے کے بعد باعزت بری ہونے کے بعد اپنے وطن میں سفارتی سطح پہ برسر پیکار ہیں۔ اب میرپور کے اندر ایک دفتر کھولا گیا ہے جو سفارتی سطح پہ کام کرے گا۔ تو رائے صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ دفتر کھولنے کا کیا مقصد ہے اور کیا سفارتکاری کی جا سکتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جس ادارے کا آپ نے نام لیا، اس کا پورا نام ہے سینٹر فار جموں کشمیر پبلک ڈپلومیسی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میرپور میں یہ ادارہ یا اس کا جو دفتر ہے وہ قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو اپنا آبائی گھر ہے وہ رہنے کے لیے وہ جگہ تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ایک پرفضا مقام ہے، سکون ہے وہاں پر، لیکن وہ چونکہ ایک دور دراز علاقہ ہے تو شہر سے بہت دور ہے، وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جو سینٹر ہے وہ ظاہر ہے کسی بڑے شہر میں ہی موضوع ہے۔ تو میرپور جو ہے یہ ہمارا ہر لحاظ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک موزوں ترین شہر ہے سیاسی سفارتی جدوجہد کے حوالے سے۔ تو میں بری ہونے کے بعد سیاسی اور سفارتی محاذ پر کام کرتا رہا ہوں، لیکن وہ جماعتی پلیٹ فارم سے۔ تو جماعتی پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں بچی ہے جس میں گروپنگ نہ ہو، بہت سارے گروپ بن گئے ہیں۔ لبریشن فرنٹ میں بھی بہت سارے گروپ ہیں، ہم نے اس کو متحد کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر لبریشن فرنٹ متحد ہو تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو نیت تھی ہماری یہ ادارہ قائم کرنے کی، اس کو ہم ایک جماعت تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس کو ایک قومی ادارے کے طور پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ریاستی ادارے کے طور پر۔ ریاست کی جب بات کرو تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہر وہ آدمی شامل ہو سکتا ہے جو جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور اس کے آزادانہ بیانیہ پر یقین رکھتا ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا رکن ہو یا نہ ہو، یعنی اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ریاستی ہونا لازمی ہے اور وہ ریاست کی مکمل جو اس کی جو وحدت ہے اس کی بحالی پر اگر وہ یقین رکھتا ہے تو وہ اپنے بیانیہ پر اگر یقین رکھتا ہے تو انڈیپینڈنٹ بیانیہ، تو اس پر وہ موسٹ ویلکم ہے، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خاص کر نوجوانوں کو ہم ویلکم کریں گے، جو کہ نوجوان جو ہیں وہی ہمارے مستقبل کے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ مستقبل میں اس مسئلے کو عالمی سطح پر ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ دو طرح کی سفارتکاری کرے گا، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ انٹرنل جو ہے وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے جو ہماری ریاست ہے یہ مختلف ریجنز میں تقسیم ہے، جس کے اوپر ہندوستان، پاکستان اور چائنا کا قبضہ ہے۔ اور جو ہماری حکومتیں ہیں، دیکھیں کہ 3 حکومتیں قائم ہیں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اور 2 جو ہیں وہ ادھر ہیں، تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ عالمی سطح پر کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کر سکتی اور نہ ان کا ارادہ ہے کرنے کا۔ ان کی بس کوشش صرف یہی ہے کہ ان کو دہلی اور اسلام آباد اقتدار دے دیں اور یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، جبکہ ہماری جو اپروچ ہے وہ جو ہماری ڈائمینشن انٹرنیشنل ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ انٹرنل ڈپلومیسی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چونکہ ریاست تقسیم ہے، جو ریجنز ہیں
ان کے درمیان بھی ہم نے رابطے بحال کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ جو جموں کشمیر پبلک ڈپلومیسی سے مراد یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ٹھیک ہے جی. تو اندرونی جو خود سفارتکاری ہے وہ بھی ضروری ہے، تاکہ جس ریجن میں ہمارے لوگ رہتے ہیں ان جو ریجنس کے جو ان کے درمیان بھی رابطے بحال ہوں، مؤثر ہوں. اور ایکسٹرنل ڈپلومیسی سے میری مراد یہ ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں اور ان قوموں کے جو مختلف ادارے ہیں، کچھ مطلب کلچرل ڈپلومیسی کرتے ہیں. نام تو ان کے اپنے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی پیپلز ڈپلومیسی کہتا ہے، کوئی کلچرل ڈپلومیسی کہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. تو نفرت پر، ٹکراؤ پر تو بہت کچھ انویسٹ کیا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان نے تو زیادہ تر اپنے لوگ بھی اسی پر مروائے ہیں، اور جو اپنے وسائل ہیں وہ بھی اسی پر ضائع کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت نیشنلی انٹرنیشنلی جو ہے اس پر بھی کچھ انویسٹ کیا جائے. اب انویسٹمنٹس کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یہاں پیسہ انوالو ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور یہ ہماری انٹینشن ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی عالمی سطح پر سفارتی محاذ پر اس کی اپنی نمائندگی ہو. اور اس نمائندگی کے لیے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے جہاں ہم اپنے نوجوان، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو ان کو ہم اس ادارے کے ذریعے سفارتکاری سکھائیں گے، تاکہ وہ آنے والے وقت میں قوم کے لیے سفارتی محاذ پر کام کر سکیں. تو یہ تو بیسیکلی جو ہماری اس کا جو مقصد ہے اور جو ہمارا طریقہ کار ہے جی. اچھا رائی صاحب، ایک اور چیز کہ یہ کام جو ہے بڑا مشکل ترین کام ہے، وہ کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ پہلے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، آپ کا اچھا کام ہے. تو یہاں پہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہوگا تو یا جو فنڈنگ وغیرہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کے بعد جو اس وقت جو صورتحال دیکھی جائے اس خطے میں، جو گلگت بلتستان اور اے جے کے، اس کے آپس میں بھی اس طرح کوئی روابط نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، یا کسی بھی طرح کا آنا جانا نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا کوئی طریقہ کار؟ جی دیکھیں نا، طریقہ کار تو میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ اگر ہمارے جو ریجنس ہیں ان کے درمیان اس طرح کا کوئی رابطہ ہوتا تو پھر شاید ہی ہم انٹرنل ڈپلومیسی پر توجہ ہی نہ دیتے، ہمیں ضرورت نہ محسوس ہوتی. لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، تو اس میں ہم ظاہر ہے کہ لوگوں کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم اپروچ کریں گے ان لوگوں کو جو ریاست کی وحدت کی بحالی کا جذبہ رکھتے ہیں اور سفارتی سطح پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے نشستیں کریں گے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملوائیں گے. ادھر جو گلگت کے لوگ ہیں ان کو بھی ادھر دعوت دیں گے، ادھر کے لوگوں کو ادھر لے کر جائیں گے. تو اس طرح جو ہے ہم لوگوں کے درمیان ہم آہنگی جو ہے اور روابط پیدا کریں. آپ نے فنڈنگ کی بات کی تھی. فنڈنگ کی جو بات ہے نا، دیکھیں کہ ہم سیلف فائنانسڈ ہیں، ٹھیک ہے. ہم کسی سے کوئی پیسہ، ہمیں کسی ملک سے تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. ہم کچھ دوست ہیں تو وہی آپس میں مل جل کر جو اپنے اخراجات ہیں وہ پورے کرتے ہیں. صحیح جی. اچھا، ایک چیز یہ کہ جو اس وقت بیرون ملک ریاست جموں کشمیر کی تقریباً نصف آبادی اس خطے کی بیٹھی ہوئی ہے، جی. اور وہ اور یہاں پہ آپ ان کے کیا کام آ سکتے ہیں، اور ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ رابطے بڑھانے کے لیے سفارتی سطح پہ ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، اور وہ اپنے طریقے پہ مطلب ایک جو سفارتی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح وہ بھی آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل، وہ دیکھیں کہ جو سفارتی کام ہے اس میں بھی وہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی وہ اس ادارے کا حصہ بن سکتے ہیں، اور فائنانس کے حوالے سے بھی جہاں وہ مدد کر سکتے ہیں، جو کہ بیرون ملک جو ہمارے لوگ ہیں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آگے پیچھے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی ہیں، مشرق وسطیٰ میں زیادہ تر مزدور ہیں، تو لیکن وہاں بھی کاروبار کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ فائنانشلی بھی ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی سے مانگا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی مہربانی ہوگی کہ وہ اس کا حصہ بنیں، لیکن پریکٹیکلی جو سفارتی کام ہے، کہ پریکٹیکلی سفارتی کام سے میری مراد ہے، ظاہر ہے سفارت پر کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ وہ سفارتی کام کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یورپ میں ہیں، آزاد معاشرے میں ہیں، وہ وہاں کے حکومتوں سے مل سکتے ہیں، حکومتی اداروں سے مل سکتے ہیں، جو اور NGOs ہیں جو انسانی حقوق پر کام کرتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک لحاظ سے ہماری خوش نصیبی تھی کہ اتنی بڑی تعداد ہماری باہر موجود ہے اور ان کو جو ہے یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہے کام کرتے ہیں لوگ، لیکن میں نہ سمجھتا ہوں کہ اس سطح پر نہیں ہوا ہے، تو اب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اس ادارے کا حصہ بنیں، اور یوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہمیت اسی ادارے کی ہے جو جس ملک کی بات ہو رہی ہو اس ملک کے اندر بھی اگر وہ اس کا وجود ہو، تو اس کے ملک کے اندر کوئی وجود نہ ہو، ملک کے اندر اس طرح کی سوچ کی کوئی حمایت نہ کر رہا ہو، تو باہر سے لوگ کتنا بھی وہ آواز بلند کرتے رہیں، دنیا کہے گی بھئی جو کچھ آپ یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں اس کی تو آپ کے ملک کے اندر تو اس طرح کی کوئی آواز نہیں ہے، تو ہم نے یہ آواز یہاں سے بلند کیا ہے، ادارہ بنایا ہے باقاعدہ۔ میں اپنے گھر سے جو یہاں سے تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں میں اپنے چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ میری بیٹیوں کا بھی دل یہی کرتا ہے کہ پاپا ہمارے پاس رہیں، لیکن پوری قوم کا درد بھی ہمارے دل میں ہے، اس کا آپ کو میں دیکھا ہے کہ پہلے بھی میں نے اپنی زندگی جوانی کے جو 22 سال ہیں وہ جیل میں گزارے ہیں، اس کے بعد بھی جب میں آیا ہوں میں کاروبار بھی کر سکتا تھا، میرے پاس تعلیم بھی ہے، تو اس کو بھی میں یوٹیلائز کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بس جس مقصد کے لیے میں نے اتنی لمبی سزا کاٹی ہے اسی کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے، اور میں نے کسی حد تک جو ہے نا وہ کوئی جاب وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دونوں چیزیں تو ایک ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ فرض کریں کہ کوئی مجھے بلا لیتا ہے، اسلام آباد بلا لیتا ہے، راولہ کوٹ بلا لیتا ہے، مظفر آباد بلا لیتا ہے، تو میں جب کوئی جاب کروں گا تو وہ چھوڑ کے پھر کیسے جاؤں گا؟ تو یہ مناسب تو نہیں ہے نا کہ میں جہاں سے تنخواہ لیتا ہوں وہاں میں ٹائم نہ دوں اور میں آگے پیچھے جو ہے نا وہ جاؤں، اور اس طرح مناسب نہیں ہے، تو میں نے پھر اپنی جو سارا وقت ہے وہ تحریک کو دیا ہے۔ اچھا، میرپور کے اندر دفتر کھولنا اور یہاں پہ آپ کا اور جو آنے والے دنوں میں مطلب کہ آپ کے ساتھ لوگ یہاں کے آزادی پسند ہیں یا ان کے لیے کیا پیغام ہے، اور میرپور میں دفتر کھول کے کا کیا مقصد تھا؟ یہ اس نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے، سوری مظفر آباد جو ہے وہ مظفر آباد وہ بھی کسی حد تک دور ہے، مظفر آباد جو ہے وہ بہت دور ہے۔ فرض کریں کہ کوئی بندہ کوٹلی سے اگر جانا چاہتا ہے تو اس کو تو 5 گھنٹے لگتے ہیں پنڈی پہنچنے میں، پھر پنڈی سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں آگے مظفر آباد جانے میں، تو ٹھیک ہے وہ کیپٹل ہمارا ہے، لیکن جیوگرافیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا آئسولیٹڈ ایریا ہے، تو اس لحاظ سے میں وہاں مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، وہ زیر تعلیم ہے میری بچیاں، تو اب یہاں سے مجھے 4 گھنٹے لگتے ہیں گھر پہنچنے میں، تو چلیں 2 ہفتے بعد کم از کم ایک چکر لگا سکتا ہوں۔ مظفر آباد میں ہو تو پھر اکیلے ڈرائیو کرنا جانا ادھر یہ وہ مشکل ہے، وہاں سے پھر زیادہ مجھے ایک بڑی تگڑی جو ہے نا وہ
مضبوط قسم کی گاڑی بھی چاہیے اور خرچہ بھی چاہیے اور ساتھ ڈرائیور بھی چاہیے. تو ذرا یہ پھر میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں میر پور کو میں نے مناسب سمجھا. اور پھر یہ ہے کہ میر پور ہے ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے. یہاں سے 2 گھنٹے لگتے ہیں پنڈی پہنچنے میں، 2 گھنٹے ڈڈیال میں، 3 گھنٹے کوٹلی میں، تو 4 گھنٹے کھوئی رٹا میں. یہ ذرا جیوگرافیکلی بھی مناسب ہے. اور یہاں پر ادارے بھی ہیں، چونکہ یہ ڈویژن ہے، تو یہ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں مناسب جگہ ہے یہ. نہیں، میں بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میں صرف اپیل کرنا چاہتا ہوں بیرون ملک رہنے والے بہن بھائیوں سے، اس میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں، مرد بھی لے سکتے ہیں. یہ ایک صاف ستھرا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، ویژن رکھنے والے لوگوں کا کام ہے. اور اب وہ تو دور رہا نہیں ہے کہ آپ جناب کسی جگہ کسی ادارے کے لیے کام کرنے کے لیے یا کسی تک پہنچنے کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی سفر کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو رابطہ اس دور میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں تو آپ کے پاس ذرائع ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے جو سو فار لوگ رکھے ہیں اس میں اس سینٹر میں، سینٹر فار جموں کشمیر پبلک ڈپلومیسی جو ہے، اس میں کچھ نوجوان یورپ سے بھی ہیں، کچھ میری عمر کے جو میرے پرانے دوست تھے جو تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن تحریک آزادی کو کاروبار بنانے والوں سے متنفر ہو کر وہ خاموش ہو گئے تھے. تو وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. یہاں سے بھی سو فار ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. مثلاً کچھ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، کچھ وکیل ہیں اور کچھ لیکچررز بھی ہیں. تو دیکھیں نا کہ چیز یہ ہے کہ کچھ انڈیویجولس یا امپلائیز ایسے ہیں کہ وہ فرض کریں کہ اگر پولیٹیکل فرنٹ پر جائیں گے تو شاید ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی. تو یہ جو سفارتی محاذ ہے، اس میں میرے خیال میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ہم سب کو خوش آمدید کہیں گے، آئیں. اور یہ جو ادارہ ہے یہ صرف قیوم راجہ کا نہیں ہے، یہ ہم اس کو ایک قومی ادارہ بنانا چاہتے ہیں. اور جو آئے گا یہاں کام کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا، تو کل وہی اس کی نمائندگی کرے گا. بہت شکریہ آپ کا.